چیز نہیں ہوتی جو کوئی مخفی ہو، اگر وہ سن بھی لیں تو پوچھ ہی رہا ہوں آیت کیا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تفسیر فہم قرآن ڈاکٹر الواحد صاحب کی، اس میں آیت نمبر 102 103 سورہ بقرہ کی نئے ایڈیشن میں پیج نمبر 68 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 ہے. پچھلی آیات سے ربط تھا کہ یہود کی جو کفریہ باتیں ہیں ان کو بیان کرتے کرتے بیچ میں اب ان کی بعض بدعملیوں کا بیان بھی کہ تم یہ بھی برے عمل کرتے ہو، یعنی اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو بدعملی کے اعتبار سے کفر تک بھی پہنچتی ہیں اور بعض ایسی کہ کفر کے قریب تک ہیں اگر صرف وہی عمل ہو. تو یہاں پہ ان کی ایک بدعملی یعنی جادو کرنا، تو جادو کرنے میں آگے تفصیل میں بھی آئے گا کہ اکثر ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ آدمی کفر میں جا پڑتا ہے. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں کفر نہیں ہوتا لیکن انتہائی درجے کی گمراہی ہے. تو پچھلی آیت سے ربط یہ ہے کہ حق کو چھوڑ کر یہ یہود جو ہیں جادو اور سحر کے پیچھے لگ گئے. زمانہ ماضی کے یہود بھی اور زمانہ حال کے بھی، یعنی موجودہ یہود بھی ایسا کر رہے ہیں. حالانکہ ایسے علم سے آخرت کا کچھ نفع نہیں بلکہ سراسر نقصان ہے اور دنیا میں بھی ضرر ہے، اور خدا کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان بھی پہنچا نہیں سکتے. تو فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، وَاتَّبَعُوا پیچھے لگ گئے، ما اس چیز کے جو تتلو الشیاطین پڑھتے ہیں شیاطین، یعنی جو شیاطین پڑھتے تھے اس کے پیچھے لگ گئے. علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، یعنی اس زمانے میں شیطان جو باتیں پڑھتے تھے اس کے پیچھے یہ یہود لگ گئے. وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطان کفر کیا کرتے تھے. شیاطین وہ کفر کیا کرتے تھے کس طرح کہ یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اس علم کے پیچھے لگ گئے جو اتارا گیا، وما اور پیچھے لگ گئے اس علم کے جو انزل اتارا گیا علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل شہر کا نام ہے، بابل نامی شہر میں، ہاروت و ماروت وہ فرشتے دو جو تھے ان کے نام ہیں، کہ جو ان بابل نامی شہر میں دو فرشتوں پر اتارا گیا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا. یعنی اتباع کی جو شیاطین پڑھتے تھے اس کی، اور انہوں نے نام لگایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام سے ہم نے یہ سیکھا ہے، تو کہا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اور دوسری اتباع کی ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد، اور وہ دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے من احد کسی کو بھی
حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے انما نحن فتنتن، حضرت نے لکھا کہ صرف ہم آزمائش کے لیے ہیں. بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ یقیناً ہم آزمائش کے لیے ہیں. انما کا لفظ یقینی معنی، پکا معنی بتانے کے لیے آتا ہے کہ یقیناً ہم آزمائش کے لیے ہیں. فتنتن آزمائش. فلا تکفر، سو تو کفر نہ کر. فیتعلمون منہما، پھر لوگ ان دونوں سے سیکھتے. ما یفرقون به، وہ چیز یعنی وہ جادو کہ یفرقون به، جدائی ڈالتے تھے، تفریق کرتے تھے، جدائی ڈالتے تھے جس سے بین المرء والزوج، مرد میں اور اس کی بیوی میں. یعنی اس جادو کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میاں بیوی میں علیحدگی کرائیں. وما هم بضارین به من احد، اور وہ نقصان نہیں، وہ نقصان پہنچانے والے اس سے من احد کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر بحکم الہی. ویتعلمون، اور وہ لوگ یعنی یہود لوگ سیکھتے تھے، ما وہ چیز جو یضرہم ان کو نقصان کرتی ہے، جو نقصان کرتی ہے خود ان کا، ولا ینفعہم، اور نہیں فائدہ دیتی ان کو. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور وہ خوب جان چکے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، لا تاکید کے معنی میں آتا ہے کہ وہ خوب جان چکے ہیں کہ من، وہ شخص جو اشتراہ، جس نے اختیار کیا، ما لہو، جس نے اختیار کیا ہو اس کو یعنی جادو کو، تو وہ یقیناً جان چکے ہیں کہ جس نے اس جادو کو اختیار کیا تو ما لہو فی الآخرتی، نہیں ہے لہو اس کے لیے فی الآخرتی، آخرت میں، من خلاق کچھ بھی حصہ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز ہے، اور بہت بری ہے چیز کہ بیچا انہوں نے بھی اس کے بدلے، جس کے بدلہ انفسہم اپنے آپ کو. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے. ولو انہم، اور اگر وہ ایمان لاتے، ولو انہم، اور اگر وہ آمنو ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، تقوی کرتے. حضرت نے اختیار کا لفظ نہیں کہا. تقوی جو ہے وہ بنیادی طور پر وقا یقی سے نکلا ہے. وقا یقی کہتے ہیں بچانے کو، بچنے کو. تو اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے، لہذا اللہ کی ناراضگی سے بچنا، یہ ہے تقوی. اس کا عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے ڈر. ڈر یہ نہیں کہ کسی چیز سے خوف آ رہا ہے، بلکہ ڈر اللہ کی ناراضگی کا. تو تقوی کا مطلب اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے. ولو انہم آمنو، اگر وہ ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی کرتے یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہتے. لمثوبۃ من عند اللہ، تو بدلہ اللہ کے ہاں خیر سمجھتے. یہودی ایسے بے عقل ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کا تو اتباع نہ کیا، اور ایسی چیز کا یعنی سحر اور جادو کا اتباع اختیار کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین، یعنی خبیث جن، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں. اور بعض بے وقوف جو خود حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو میں، سحر میں ملوث ہونے کا گمان رکھتے ہیں. یہاں پہ حضرت نے لکھا ہے، میرا خیال ہے کہ یہاں پہ لفظی تھوڑی سی غلطی ہے کہ بعض بے وقوف جو خود نہیں تو خود ہونا چاہیے، اور بعض بے وقوف تو خود حضرت سلیمان علیہ السلام پر سحر میں ملوث ہونے کا گمان رکھتے ہیں. یہ بالکل ہی لغو بات ہے، کیونکہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں جس کو سحر یعنی جادو کہا گیا ہے وہ اعتقادی کفر یا کم از کم عملی کفر سے خالی نہیں ہوتا. اگر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے کفر و شرک کے کچھ اقوال یا اعمال اختیار کیے تو حقیقی اور اعتقادی کفر ہوگا، اور اگر کفر اور شرک کے اقوال اور افعال سے بچ بھی گیا مگر دوسرے گناہوں کا ارتکاب کیا تو کفر عملی سے خالی نہ رہا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ کبھی کفر نہیں کیا، مگر ہاں شیاطین یعنی خبیث جن بے شک کفر کی باتیں اور کام یعنی سحر کیا کرتے تھے،
اور حالت یہ تھی کہ خود تو کرتے ہی تھے اور آدمیوں کو بھی اس سحر اور جادو کی تعلیم کیا کرتے تھے۔ وہی سحر متوارث چلا آ رہا ہے اور اس کا اتباع یہ موجودہ یہودی کرتے ہیں، اور اسی طرح اس سحر کا بھی یہ لوگ اتباع کرتے ہیں جو کہ ان دو فرشتوں پر ایک خاص حکمت کے واسطے نازل کیا گیا تھا، جو شہر بابل میں رہتے تھے، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور وہ دونوں بھی سحر کسی کو نہ سکھاتے جب تک احتیاطاً پہلے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی لوگوں کے لیے ایک امتحان خداوندی ہے کہ ہم سے سحر سیکھ کر کون پھنستا ہے اور کون بچتا ہے۔ تم اس پر مطلع ہو کر اس میں عملی طور سے ملوث ہو کر کہیں کافر مت بن جانا۔ تو یعنی یہ بات وہ پہلے کہہ دیتے تھے۔ تو بعضی لوگ ان دونوں فرشتوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے سے عمل کر کے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے تھے، اور اس بات سے کوئی وہم اور خوف میں نہ مبتلا ہو جائے کہ جادوگر جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ یہ ساحر لوگ اس سحر کے ذریعے سے کسی کو ذرہ برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر خدا ہی کے تقدیری حکم سے، اور ایسا سحر حاصل کر کے جادوگر بس ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو خود ان کو بوجہ گناہ کے ضرر رساں ہیں، ضرر رساں یعنی ضرر پہنچانے والی ہیں، اور کسی معتد بھی درجے میں ان کو نافع نہیں ہیں۔ تو یہودی بھی اتباع سحر سے بڑے ضرر میں ہوں گے، اور یہ بات کچھ ہمارے ہی کہنے کی نہیں بلکہ یہ یہودی بھی اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جو شخص اس سحر کو کتاب اللہ کے عوض اختیار کرے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز یعنی جادو اور کفر جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں۔ کاش اتنا سمجھتے، اور اگر وہ لوگ بجائے اس کفر و بدعملی کے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو خدا تعالیٰ کے یہاں کا معاوضہ اس کفر اور بدعملی سے 1000 درجے بہتر تھا، کاش وہ اتنا سمجھتے۔ خلاصہ یہ کہ یہود اپنے دین اور کتاب کا علم چھوڑ کر علم سحر یعنی جادو کے علم کے تابع ہو گئے تھے، اور سحر لوگوں میں دو طرف سے پھیلا۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں چونکہ جنات اور آدمی ملے جلے رہتے تھے تو آدمیوں نے شیطان اور جنوں سے سحر سیکھا اور نسبت کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کہ ہم کو انہی سے پہنچا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنوں اور انسانوں پر حکم جو چلتا تھا وہ اسی جادو کے زور سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کام کفر کا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نہیں۔ دوسرے سحر پھیلا ہاروت اور ماروت کی طرف سے۔ وہ دو فرشتے تھے جو اردو میں بابل کہہ دیتے ہیں اور عربی میں قرآن میں بابل آتا ہے، جو بابل کے شہر میں آدمیوں کی صورت میں رہتے تھے۔ وہ دو فرشتے تھے جو بابل کے شہر میں آدمیوں کی صورت میں رہتے تھے، جن کو بندوں کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ قرآن و حدیث میں فرشتوں کے ذریعے آزمائش کے اور واقعات بھی ملتے ہیں، مثلاً حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی آزمائش نوجوان شکل کے فرشتوں سے کی گئی، اور حدیث میں ایک کوڑھی، ایک اندھے اور ایک گنجے کی فرشتے کے ذریعے آزمائش کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ان دو فرشتوں کو علم سحر معلوم تھا، جادو کا علم ان فرشتوں کو دیا گیا تھا، تو جو کوئی اس کا طالب ان کے پاس جاتا تو اول تو اس کو روک دیتے کہ اس میں ایمان جاتے رہنے کا اندیشہ ہے، اس پر بھی باز نہ آتا تو اس کو سکھا دیتے۔ ٹائم بتاتے رہنا۔ سحر کی حقیقت۔ سحر لغت میں ہر ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو، چاہے وہ سبب معنوی ہو جیسے خاص کلمات کا اثر، یا غیر محسوس چیزوں کا ہو جیسے جنات اور شیاطین کا اثر، یا قوت خیالیہ کا ہو جیسے مسمرزم اور ہپناٹزم کا اس اثر، یا محسوسات کا ہو مگر وہ محسوسات مخفی ہوں جیسے مقناطیس کی کشش لوہے کے لیے جبکہ مقناطیس نظروں سے پوشیدہ ہو، یا دواؤں اور کیمیائی اشیاء کا ہو جبکہ وہ مخفی ہوں۔ لیکن قرآن و سنت کی اصطلاح میں سحر صرف ایسے عجیب کام کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو خوش کرنے کی مختلف صورتیں ہیں کہ کلمات ہوں اور شیاطین کی مدح اور تعریف کی گئی ہو،
کبھی کواکب و نجوم کی عبادت کی جاتی ہے جس سے شیطان خوش ہوتے ہیں، کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہیں، مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا جنابت و نجاست کی حالت میں رہنا وغیرہ۔ رہے انسانوں کے کیے ہوئے شعبدے اور ٹوٹکے یا ہاتھ کی چلاکی کے کام یا مسمرزم یا ہپناٹزم اور نظر بندی وغیرہ، تو قرآن و سنت کی اصطلاح میں یہ حقیقت میں سحر نہیں، البتہ کبھی مجازن ان کو بھی سحر کہہ دیا گیا ہے، سحر کہہ دیا گیا ہے۔ مثلا سحروا اعین الناس کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب فرعون کی طرف سے جادوگر آئے تھے تو سحروا اعین الناس، تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، حالانکہ وہ حقیقتاً جو تھا وہ نہیں، مجازن ہے۔ قرآن میں فرعونی ساحروں کے جس سحر کا ذکر ہے وہ اسی قسم کا تھا، کیونکہ انہوں نے جو رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تھیں وہ نہ در حقیقت سانپ بنی اور نہ انہوں نے حرکت کی، بلکہ ان جادوگروں کی قوت خیالیہ کا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر حاضرین کی قوت خیالیہ پر ہوا کہ وہ ان کو دوڑنے والے سانپ سمجھنے لگے۔ یہاں پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ کیا انبیاء پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ تو اس کو حضرت نے لکھا ہے کہ اوپر کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ سحر در حقیقت کچھ خفیہ طبعی اسباب ہی کا اثر ہوتا ہے، یعنی کچھ خفیہ طبعی اسباب ہی کا اثر ہوتا ہے، یعنی طبعی اسباب ہیں لیکن خفیہ ہیں طبعی اسباب، اور انبیاء علیہ السلام طبعی اسباب کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ تأثر یعنی ان چیزوں کا اثر لینا شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، جیسے ظاہری اسباب سے ان کا بھوک پیاس سے متاثر ہونا، بیماری میں مبتلا ہونا اور شفا پا جانا ثابت ہے کہ انبیاء بیمار ہوئے پھر صحیح بھی ہو گئے، ان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ اسی طرح جادو کے مخفی اسباب سے بھی وہ متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا اثر جو علوم نبوت پر اثر انداز ہو، خواہ ظاہری بیماری کے سبب سے ہو یا جادو کے مخفی سبب سے ہو، یہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کے واقع ہونے کی کوئی مثال ملتی ہے کیونکہ امت کو پہنچانے تک علم وحی کی حفاظت اور امت میں قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ کتنی دیر ہے؟ آگے 11واں کفر یہود کا جو ہے اس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان کے ساتھ شرارت۔ بعض یہودیوں نے ایک شرارت ایجاد کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر لفظ راعنا سے آپ کو خطاب کرتے، جس کے معنی ان کی عبرانی زبان میں ایک بددعا کے ہیں اور وہ اسی نیت سے کہتے تھے، یعنی یہود اسی بددعا کی نیت سے کہتے تھے، مگر عربی زبان میں اس کے معنی راعنا رعایت سے ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے بنتے ہیں، اس لیے عربی دان اس شرارت کو نہ سمجھ سکتے تھے اور اس اچھے معنی کے قصد سے بعض مسلمان بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلمہ سے خطاب کرنے لگے۔ اس سے ان شرارتی لوگوں کو اور گنجائش ملی، آپس میں بیٹھ کر ہنستے تھے کہ اب تک تو ہم ان کو خفیہ ہی برا بلا کہتے تھے، اب اعلانیہ برا کہنے کی تدبیر ایسی ہاتھ آ گئی کہ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے اس گنجائش کے قطع کرنے یعنی ختم کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا مت کہو راعنا، یعنی راعنا کا لفظ نہ کہو، جس کا لفظی ترجمہ ہماری مصلحت فرمائی، ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے بنتا ہے، یہ لفظ بھی تم نہ کہو، وقولوا اور کہو، انظرنا ہماری طرف نگاہ کیجئے، ہمیں دیکھیے، واسمعوا اور سن لو، یعنی یہ حکم تمہیں دے رہے ہیں واضح اچھی طرح سن لو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ تفسیر: اے ایمان والو، تم لفظ راعنا مت کہا کرو اور اس کی جگہ لفظ انظرنا کہہ دیا کرو، کیونکہ اس لفظ کے معنی اور راعنا کے معنی عربی زبان میں ایک ہی ہیں۔ راعنا کہنے میں یہودیوں کی شرارت چلتی ہے، اس لیے اس کو ترک کر کے دوسرا لفظ استعمال کرو اور اس حکم کو اچھی طرح سن لو اور یاد رکھو کہ یہ حرکت بذات خود کفر کی ہے اور ان کافروں کو تو دردناک سزا ہوگی
جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی اور وہ بھی چلاکی کے ساتھ کرتے ہیں۔ فائدہ، اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اپنے کسی جائز فعل سے دوسروں کو ناجائز کاموں کی گنجائش ملتی معلوم ہو تو یہ جائز فعل بھی اس کے لیے جائز نہیں رہتا، بشرطے کہ یہ فعل شرعاً ضروری اور مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو۔ یعنی اگر کام کرنے والے کا فعل شرعاً ضروری ہے اور اس سے کوئی آدمی کسی ناجائز کام کی گنجائش نکالتے ہے تو پھر تو نہیں چھوڑا جائے گا، اور کام کرنے والے کا، اچھا کام کرنے والے کا جو کام ہے وہ مقاصد شرعیہ میں سے ہے، شرعی طور پر مقصود ہے، اور ایسے کام سے کوئی دوسرا آدمی ناجائز کام کی گنجائش نکالتا ہے پھر تو بہرحال اس شرعی مقصود اور شرعی فعل کو جو کرنا ضروری ہے کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، مباح ہے یا صرف جواز کے دائرے میں ہے یا مستحب ہے، اور اس کام کے کرنے سے دوسرا آدمی غلط بات کی گنجائش نکالتا ہے تو اب دوسرا آدمی ناجائز میں جا پڑے گا، لہذا یہ جائز فعل کرنا بھی جائز نہیں رہتا۔ 12ویں کفر کا بیان انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ کوئی سوال وغیرہ تو نہیں آیا؟